مفتی صاحب کچھ روز قبل میں اور میری اہلیہ اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے. عمار ابن یاسر کو بلڈ کینسر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں. آپ نے اسے گود میں لے کر پیار بھی کیا تھا. بچے کا انتقال ہو گیا ہے. 18 رمضان مبارک کو بچہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور صبر کرنے پر والدین کو آخرت میں کیا اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے، آپ کی اہلیہ کے لیے سفارشی بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو گئے اس نے صبر کیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. پھر آپ نے 2 بچوں پہ بھی یہی خوشخبری سنائی. تو علماء کہتے ہیں اگر صحابی ایک کا سوال پوچھتے تو ایک پہ بھی آپ یہ خوشخبری سناتے. تو اس سے بڑا صبر کوئی ہو نہیں سکتا، اولاد کا غم. تو اور پھر مسلمان کا بچہ ضائع نہیں ہوتا، آخرت میں سفارشی بنتا ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو حمل ضائع ہوگا نا، حمل، اللہ اس کو بھی جان ڈالے گا اور اس کو بھی پورا بچہ بنائے گا، وہ بھی سفارش کرے گا. تو یہ وقتی طور پر جدائی ہے، ہمیشہ کے لیے علیحدگی نہیں ہے. یہ غیر مسلم کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے. مسلمان کا بچہ سفارشی بنتا ہے. یہ ضرور ہے کہ غیر مسلم کا بچہ نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا. تو مسلمان کا بچہ ماں باپ کی وجہ سے جنت میں جائے گا، نہیں وہ مسلمان نہیں ہو جاتا. دیکھو بچے تو سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں، غیر مسلم کو ہوں یا مسلم کے ہوں. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو بگاڑ کے کافر بنا دیتے ہیں. تو بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا وہ مسلمان ہی ہے. پھر 2 ایج ہوتی ہیں بچے کی، ایک ہوتا ہے صبی ممیز، ایسا بچہ جس میں عقل آ گئی ہو، اور ایک ہے بالکل بے عقل بچہ. تو جو 7 سال یا اس سے اوپر کا بچہ ہے نا، تھوڑا سا عقل مند ہوتا ہے، وہ اس بچے کو نیکی پہ ثواب ملتا ہے مگر گناہ پہ گناہ نہیں ملتا. 7 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے، نہ نیکی پہ ثواب ہے نہ گناہ پہ گناہ ہے، کیونکہ اس کی تو ابھی عقل ہی نہیں ہے نا. تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا تو شریعت کی نظر میں مسلمان ہی ہے، لیکن اس اسلام پہ اس کو ثواب نہیں ملتا. وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے تھوڑی ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. کافر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، کہ تو ماں باپ کافر تھے. اب جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا تو اس میں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جنت کی بھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مسلمان کا بچہ کیوں جنت میں جا رہا ہے؟ تو بھائی نیکی تو اس کے پاس بھی نہیں ہے، بچہ ہے، بچے کی نہ نیکی ہوتی ہے نہ برائی. لیکن بعض چیزیں اللہ اپنی رحمت سے غریبی میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ماں باپ کی وجہ سے اللہ اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے، تاکہ اب ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کے لیے سفارشی بنے. تو یہ پروٹوکول اللہ نے مسلمانوں کی اولادوں کو دیا ہے. تو غیر مسلم پر نہ ظلم ہوگا نہ کوئی الگ پروٹوکول ملے گا، لیکن وہ بالغ ہو جائے، اس میں عقل آ جائے، شعور آ جائے، سوچنے سمجھنے کی، سیکھنے کی، پھر بھی کفر پہ قائم رہتا ہے، پھر اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ رکھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ یونیورسٹی میں مسجد بنی ہوئی ہے جس میں جماعت ہوتی ہے. یار اتنا یا تو صاف رائٹنگ میں لکھا کرو نا، لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. بہت دفعہ ہم نے خود اپنی بھی جماعت کرائی ہے. مسجد اگر ہے، پراپر امام ہے، پراپر نماز کا ٹائم ہے، تو وہ وہاں بار بار جماعتیں نہ کرائیں. اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا، ایک ہی جماعت ہونی چاہیے. البتہ اگر کلاسوں کے ٹائم ایسے ہیں کہ ایک جماعت پڑھنا ناممکن ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر مختلف جماعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے نہیں. ایک ٹائم ہونا چاہیے، سب کو اسی میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب کون سے عقائد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ وہ تمام عقیدوں کی وضاحت کریں. ایک تو شرک سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا آج کل ایک یہ بڑا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے اور ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ سمجھا جاتا ہے کہ فرقہ پرست نہیں ہے. دیکھو فرقہ پرستی اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسی تقریریں کریں جس سے فرقوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں. فرقہ پرستی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو کافر کہیں یا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام کہیں، کیونکہ اگر کوئی واقعی کافر ہے، اس کے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں تو اس کو کافر کہنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نا ہم ٹھیکیدار ہیں کہ کسی کو کافر کہنے کے یا مسلمان کہنے کے، یہ ہمیں اختیار ہے، ہمیں نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو ہے نا. تو اللہ جس کو کافر کہے گا ہمیں بھی کیا کہنا پڑے گا؟ کافر کہنا پڑے گا. تو لوگ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. بھائی کیوں پڑھ لیتے ہو آپ ہر ایک کے پیچھے نماز؟ اگر کوئی عقیدہ کسی کا اتنا خراب ہے کہ وہ مشرک بن چکا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو.
اگر کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہے، اللہ رسول میں فرق ہی اس نے ختم کر دیا، تو وہ تو شرک ہے نا. تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نہیں کہہ رہا کہ فلاں مشرک ہے فلاں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہم تو ایک اصول اور ضابطے کی بات کرتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی عالم الغیب ہیں اور بغیر کسی تعویل کے وہ یہ کہے گا کہ اللہ کو جتنا علم تھا اللہ نے نبی کو بھی ٹوٹل سارا علم دے دیا ہے، تو یہ تو اللہ اور نبی کا علم برابر کر دیا نا آپ نے. تو ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو براڈ مائنڈیڈ بنو، لیکن اتنا جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن. اتنا زیادہ براڈ مائنڈیڈ نہ بنو کہ وہ مسئلے خراب ہو جائیں. پہلے یہ باتیں قادیانی کرتے تھے کہ تم لوگ کافر کیوں کہتے ہو ہمیں، اسلام میں تو کافر کہنا منع. کیوں منع نہیں بھائی؟ جو تم ختم نبوت کے منکر ہو یار، اسلام کے بنیادی عقیدے کے، تو بھی کافر نہیں بنو گے کیا؟ لا الہ الا اللہ کی مفہوم کا کسی نے انکار کر دیا، شرک کر رہا ہے، قبروں پہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے جا کے، اور قبروں سے حاجتیں مانگ رہا ہے، تو وہ کیسے مشرک نہیں ہوگا؟ ابے یہ نہیں پوچھا، یہ نام لے کے فرقوں کے یہ کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ فرقوں میں 20 قسم کے ڈیزائن کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہی فرقے میں کچھ اس نظریے کے ہیں، کچھ دوسرے نظریے کے، کچھ دوسرے نظریے کے، کسی پورے فرقے پہ نہیں فتویٰ لگایا جا سکتا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، جب میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں تو میرا ٹون اس طرح کی ہو جاتی ہے. مفتی صاحب آج ملنے کی بہت خواہش رکھتا ہوں، آج آپ کے 5 منٹ عنایت کر دیں. میں آپ کو 5 منٹ آج نہیں دے سکتا، معذرت چاہتا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، میں یہاں سے بھاگوں گا ابھی. تو یہ سوالات اور جواب دے کے پتلی گلی سے میں نکلوں گا. ابھی میں کسی سے نہیں مل سکتا، سمجھتے ہو؟ نہیں ملوں گا 2 منٹ، تمہارا باپ بھی نہیں ملوا سکتا تم، کیونکہ آپ کے 2 منٹ، اس کے 4 منٹ، اس کے 6 منٹ، اس کے 3 منٹ، اس کے 2.5 منٹ، اس کے 2.25 منٹ، اس کے 4.5 منٹ ہوتے ہوتے یہ تو اگلا سال آ جائے گا. آپ کو میں نے اس وقت بولا تھا جو بات کہنا ابھی کہہ دو. اچھا جب میں کسی سے ملوں نا چلتے چلتے، وہ کہتے ہیں آپ سے ٹائم چاہیے، میں کہتا ہوں یہ ٹائم ہے ابھی، بول لے جو بول رہا ہے، تو بول دیا کرو.